السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال متهم۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تیرے ٹکڑوں میں ہیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال۔ جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا، اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام، آپ کی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد، جیسا کہ آپ دوست احباب جانتے ہیں کہ یہ ماہانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور اس کے ایک لفظ پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک، بے شک محبوب ہم نے آپ کو ارسال کیا، ہم نے آپ کو بھیجا۔
شاہدن شاہد بنا کے۔ لفظ شاہد کا معنی، اس کا مفہوم ہم بیان کر رہے ہیں کئی محافل سے، کئی مہینوں سے۔ دوسرا معنی جو چل رہا ہے، پہلا معنی بیان کیا تھا الشاہد والمشہود هو الحاضر مع المشاہدۃ اما بالبصر او بالبصیرۃ۔ شاہد اس کو کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو، چاہے سر کی آنکھوں سے چاہے دل کی آنکھوں سے۔ اور دوسرا معنی جو ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، الشاہد والشہید هو الذی لا یغیب عن علمہ شیء۔ شاہد اور شہید اس کو کہتے ہیں جس کے علم سے کوئی بات چھپی ہوئی نہ رہے۔ اس معنی پہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ شاہد کا معنی کہ رب کریم نے مصطفیٰ کو شاہد بنا کے بھیجا، شہید بنا کے بھیجا، اس لیے مصطفیٰ کریم کو کائنات کی ہر چیز کا علم عطا کر کے بھیجا۔ بدقسمتی سے مسلمانوں میں یہ مسئلہ اختلافی بن گیا، اور اتنا اختلافی بنا کہ کوئی کہنے لگا کہ جو نبی کو علم غیب مانے گا وہ مشرک ہو جائے گا، اور کسی نے یہاں تک لکھ دیا کہ وہ اپنی ذات سے مانے یا اللہ کی عطا سے مانے شرک ہو جائے گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ہمارا عقیدہ میں نے پہلے بھی کئی بار بیان کیا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، ایک قطرے کا بھی نہیں جانتا، ایک ذرے کا بھی نہیں جانتا۔ اللہ اپنے نبیوں کو غیب عطا فرماتا ہے، اور سارے نبیوں کا علم اور ساری کائنات کا علم اکٹھا کیا جائے تو مصطفیٰ کو اتنا علم عطا فرمایا کہ مصطفیٰ کے سمندروں میں سے وہ علم ایک قطرہ بنتا ہے۔ اب یہ جو علم ہے یہ ما کانا کا بھی ہے، ما یکون کا بھی ہے، جو ہو چکا اس کا بھی علم شامل ہے، اور جو ہونے والا ہے اس کو بھی علم آپ کا شامل ہے۔ ابھی پچھلے محفل میں جو چل رہا تھا وہ تھا علوم خمسہ کا بیان، کہ 5 چیزوں کا علم وہ کہتے ہیں نہ کسی کو ہے نہ رب نے دیا۔ اس میں سے کچھ چیزیں بیان ہوئی تھی کہ کل کیا ہوگا، اس کا علم وہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کسی کو رب نے نہیں دیا۔ اس پہ میں نے کچھ دعائیں پچھلی پروگرام میں پیش کیے تھے، کون کہاں مرے گا، کل کیا ہوگا، بارش کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور قیامت کب آئے گی۔ یہ 5 علم ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ 5 علم بھی رب کریم نے مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ ان میں کچھ چیزیں میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں پچھلے بار بیان کی تھی۔ ایک تو بارش کے علم کا بیان کیا تھا، اور دوسرا کل کیا ہوگا، لفظ کل پہ بھی بیان کیا تھا، اور ویسے لفظ کل سے مراد یہ ہے کل کیا ہوگا کہ کل بمعنی ہر آنے والا کل، قیامت تک کیا ہوگا، یعنی کل کل ہی ہے۔ جب بھی آپ بولیں گے کل کل ہی، کل کبھی آج نہیں ہوا، تو ہر آنے والا کل جو ہے وہ 1 دن کے بعد آئے، ایک 100 سال کے بعد آئے، 1000 سال کے بعد آئے، 2000 سال کے بعد آئے، وہ کل میں شمار ہوتا ہے۔ کل کیا ہوگا کسی کو علم نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کل ہوگا وہ علم نہیں، پرسوں کا علم ہے۔ جو کہتا ہے نا کہ کل کا علم نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ کل ہفتہ ہے، ہفتے کو کسی کو علم ہے، اتوار کو علم ہوگا نہیں، اس میں اتوار بھی شامل ہے، اس میں آئندہ مہینہ بھی شامل ہے، اس میں آئندہ سال بھی شامل ہے۔ تو اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ کل کا علم کسی کو نہیں، تو اگر مصطفیٰ قیامت تک کی جو خبر دیں گے اس میں کل کا علم شامل ہوگا۔ ویسے تو صحابہ نے کل کا لفظ بول کے بھی صحابہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کل کیا ہوگا میرے آقا جانتے ہیں۔ اس کے کچھ دلائل میں نے پچھلی بار کیے تھے، جیسا کہ حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان علی شان میں نے عرض کیا تھا، ما ان سمیتو
ما ان رأيت ولا سمعت في الناس كلهم كمثل محمد اوفى وآتى للجزيل الملك ومتى تشاء وما يخبرك ما في غد. جب تو چاہے تو میرے آقا تجھے کل کی خبر دیں گے، جب تو چاہے. یہ میں نے بیان کیا تھا. ایک اور صحابی ہیں راشد بن عبد رب رضی اللہ تعالیٰ. امام ابن فاکر میں، امام بہقی نے اور ابو نعیم نے روایت نقل کی. یہ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کو پوجا کرتے تھے. ایک بت ہے سوا، مشہور ہے یہ ان 360 بتوں میں جن کو وہ پوجتے تھے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں بت سوا کے پاس میں گیا، عجیب حالت میں نے دیکھی کہ بت سے آواز آ رہی تھی کہ اللہ کا محبوب تشریف لے آیا، جو نماز پڑھتا ہے اور نیکی کا حکم کرتا ہے، جو برائی سے منع کرتا ہے. اور آخر میں جو اس نے کہا، اور وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے بت کی بات جو ہے وہ میں بطور دلیل نہیں پیش کر رہا. دلیل یہ تب بنتی ہے کہ جب وہ صحابی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے وہ بات دہراتا ہے اور آقا اس کی تصدیق کرتے ہیں. وارث النبوہ بعد ابن مریم بالہدا، جو اس نے بعد میں بات کی نا، تو وہ کہتا ہے کہ وارث النبوہ بعد ابن مریم بالہدا، وہ محبوب جو ابن مریم کے بعد ہدایت لے کے آیا ہے، وہ محبوب جو حق لے کے آیا ہے، وہ محبوب جو رب کی توحید لے کے آیا ہے. یخبرک معافی کان و معافی بدل، وہ تمہیں خبر دیتا ہے جو ہو چکا ہے اس کی بھی، جو کل ہوگا اس کی بھی خبر دے. تو یہ کہہ تو بت رہا ہے، لیکن جب محبوب کریم کی بارگاہ میں بات آئی تو آپ نے اس کو رد نہیں کیا. حالانکہ یہی بات وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی نبی کریم نے خود منع کر دیا کہ میں کل کی خبر نہیں جانتا. بخاری میں ایک واقعہ ہے کہ عید کا دن تھا، 2 بچیاں 10 بجا رہی تھی سیدہ عائشہ کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے آقا آرام فرما رہے تھے. 2 بچیاں 10 بجا کے کچھ گیت گا رہی تھی. حضرت صدیق اکبر آئے، فرمایا بند کرو، نبی کریم کے گھر میں شیطانی کام. میرے آقا نے مبارک چہرے سے پردہ ہٹایا اور فرمایا ابو بکر، ہر لوگوں کی، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، آج ہماری عید ہے، بچیوں کو کچھ کر لیں گے. اب وہ بچیاں جو پڑھ رہی تھی اس میں ایک لفظ یہ تھا کہ ہم میں وہ نبی ہے جو کل کی خبر دیتا ہے. تو محبوب نے اس سے منع فرمایا. منع کیا کیا؟ فرمایا اس کو چھوڑو، کوئی اور ذکر کرو. یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا، اس کو چھوڑو. لوگوں نے کہا دیکھو نبی کریم نے اس کو کہا اس کو چھوڑو. اصل میں علماء نے کہا اس سے مراد یہ نہیں تھا، مراد یہ تھا کہ تم نغمے بول رہی ہو، قومی گانے بول رہی ہو، اس میں میرا ذکر نہ کرو، جو تم کہنا چاہتی ہو وہ کہتے رہو. لیکن ادھر چونکہ لفظ اس نے آ کے بولا، راشد بن عبد رب نے تو مصطفیٰ کریم نے اس کا رد نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کریم نے جو کل ہوگا اس کا علم عطا فرمایا. اور اس کے دلائل میں نے پچھلی بار بہت سارے عرض کیے. اب 2 چیزیں کہ کل کیا ہوگا، کون کہاں مرے گا، دونوں چیزیں جو بھی اب آئے گی اس میں کل کیا ہوگا یہ تو علم آٹومیٹکلی آتا جائے گا اپنے آپ، کہ کوئی کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، یہ بھی کل کی بات ہے نا، آنے والی دور کی. اب دیکھیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے ہی صحابہ ہیں جن کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ شہید ہوگا اور کہاں شہید ہوگا یہ نہیں بتایا. ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ بدر میں جب جانے لگے تو ان کو واپس بھیج دیا گیا کہ تم چھوٹے ہو. بعد میں تھوڑے بڑے ہوئے
تو ان کے والد صاحب جب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں لے کے آئے تو عرض کی آقا ان کے بارے میں دعا کر دیجئے. فرمایا اس کو زندگی میں وہی پہنچے گا جو تجھے پہنچا. یہ یہاں رہے گا، پھر یہ یہاں سے نکلے گا اور شام جائے گا. اس کی وفات مدینے میں نہیں ہوگی. یہ شام جائے گا اور شام جائے گا تو ایک شامی منافق اس کو بدل کرے گا. اور وہی ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. وہ شام گیا تو وہاں اس کو ایک شخص نہیں بدل کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ ہے حاج ہی ہیرا، یہ ہے ہیرا شہر، اور یہ ہے اس کی شہزادی بنت نوفل، اور اس نے کالے رنگ کے دوپٹے کا نقاب کیا ہوا ہے، شہبہ اس کا نام ہے. حضرت خرام بن فاطق آگے بڑھے، عرض کی آقا یہ شہزادی مجھے بخش دیجیے. فرمایا یہ شہزادی تیری تھی. یہ واقعہ ہے غزوہ تبوک کا. اور ہیرا شہر جو ہے یہ فتح ہو رہا ہے سینا فاروق اعظم کے دور. جب ہیرا شہر فتح ہوا مسلمان داخل ہوئے تو وہی شہزادی جیسے محبوب نے فرمایا تھا ویسے ہی سیاہ دوپٹے کا نقاب پہن کے اس کے دروازے سے گزر رہے. حضرت خرام بن فاطق آگے بڑھے اور کہا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ شہزادی لے لی تھی. صحابہ نے کہا یہ تیری تھی. جب وہ قبضے میں آ گئی تو اس کا باپ آیا. ایک روایت میں ہے کہ اس کا بھائی آیا، اور ایک روایت میں اس کا باپ آیا. اس نے کہا اس کے کتنے پیسے لیتے ہو؟ بیچ لو. کہا ہاں. کتنے پیسے لیتے ہو؟ ہاں 1000. فرمایا وہ اس کا باپ کہنے لگا تم 1 لاکھ مانگتے نا تو میں تمہیں 1 لاکھ دیتا. تو خرام بن صابر کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے 1000 کے بعد بھی کچھ ہوتا ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ 1000 کے اوپر بھی کچھ ہوتا ہے. تو میرے مصطفیٰ جب بات کرتے تھے کہ کل کیا ہوگا ان کا کیا ہوگا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں ہی یقین تھا جیسے کل سورج چڑھے گا. ایسے یقین تھا جو مصطفیٰ نے کہا یہ ہوگا. سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آقا کریم ہجرت فرما رہے ہیں، اور ابو جہل نے لوگوں کو بلایا کہ جو نبی کو گرفتار کر کے لائے گا 100 اونٹ سرخ اونٹ دوں گا. حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبیلے کے سردار تھے. تو کہنے لگے کہ واقعی 100 اونٹ دو گے؟ ہاں ہاں میں وعدہ کرتا ہوں دوں گا. کون ڈھونڈ کے لائے گا؟ کون اتنے دن ہو گیا نکلے ہوئے ہیں کس کو پتا؟ یہ خود وہ کہہ رہے ہیں تاکہ کوئی اس طرف جائے نہ. جب سارے قبیلے والوں کو گھر بھیج دیا تو گھوڑا پکڑا، اور سینا صدیق اکبر نے دیکھا کہ سراقہ بن مالک آ گیا. آ کے کی آقا سراقہ نے ہمیں پا لیا. میرے آقا نے مسکرا کر دیکھا اور بولا زمین اس کے گھوڑے کو پکڑ لی. زمین میں گھوڑا دھنس گیا. اس نے کہا آقا مجھے جانے دیجئے، میں اب کچھ نہیں کرتا، گرفتار نہیں کرتا، مجھے آزادی دیجئے. فرمایا زمین اس کے گھوڑے کو چھوڑ دے. گھوڑا پھر آگے بڑھا، پھر میرے آقا لے رہا زمین اس کے گھوڑے کو پکڑ لے. پھر گھوڑا جو ہے زمین میں دھنس گیا. جب پھر اس نے عرض کی زمین کو حکم ہوا چھوڑ دے. عرض کرنے لگا آقا میں واپس جاتا ہوں، جو اس طرف آئے گا میں سب کو واپس لیتا جاؤں گا. میرے آقا مسکرائے، فرمایا سراقہ آج گرفتار کرنے آ رہے ہیں، کل کیا ہوگا؟ کئی فائدہ لبست سواری کسرا. تیرے ہاتھ میں جب کسرا کے کنگن ہوں گے تو کیسا لگے گا تجھے؟ ارے کہاں کسرا کہاں جو اپنے شہر کو چھوڑ کے ہجرت کر کے جا رہا ہے، جس کو آج ابھی آگے کی منزل کا نہیں پتا لوگوں کے مطابق، جس کو یہ نہیں پتا کہ مدینے جا رہا ہوں تو مجھے سنبھالنے والا بھی ہوگا کہ نہیں. وہ خبر دے رہا کہ آئے سراقہ کبھی تو آج مجھے گرفتار کرنے آ رہا ہے. تیری کیسی حالت ہوگی جب کسرا کے سونے کے کنگن
تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ ان کی کافر ہے ابھی، کلمہ نہیں پڑا۔ کہا کیا واقعی کسرا کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے؟ کسرا تو سپر پاور ہے اس وقت۔ فرمایا ہاں کسرا۔ اب صدیاں کتنے سال گزر گئے، فاروق اعظم کا دور آیا، کسرا کا محل فتح ہوا، وہاں سے سونے کے کنگن آئے مسجد نبوی شریف میں، جہاں پورا مال غنیمت پڑا ہوا تھا۔ فاروق اعظم آگے بڑھے، وہ 2 کنگن اٹھائے، روایت میں نہیں ہے بھی نہیں کہ فاروق اعظم آقا کے ساتھ تھے۔ سننے والے کون ہیں؟ ایک سراقہ ہے، ایک سینا صدیق اکبر ہے، ایک حضرت سینا عمر بن فہیرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے پورے صحابہ نے یہ خبر گردش کر چکی تھی۔ فاروق اعظم نے دونوں کنگن پکڑے اور اٹھائے، آئے نا سراقہ بن مالک، کہاں ہے سراقہ بن مالک؟ سراقہ بن مالک کھڑے ہوئے، تمہارا سراقہ ادھر آ، تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کسرا کے پہنا کے لوگوں کو بتا دوں کہ میرے آقا نے جو کئی سال پہلے بتایا تھا بتا دوں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، کوئی آیا، صحابہ آئے، بیمار پرسی کے لیے کہنے لگے عمار بڑی حالت خراب ہے، لگتا ہے کہ تو اس بیماری سے جان بر نہیں ہو سکے گا، میں تمہارا خیال ہے کہ میں 4 پائی پہ مروں گا؟ لگتا کیسے تھا؟ کبھی نہیں ہو سکتا، میرے آقا نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں کیسے فوت ہوں گا، کہاں شہید ہوں گا، اور میرے آقا نے یہ تک بتایا ہے کہ جب تیری شہادت ہوگی، روح پرواز کرنے لگے گی، آخری چیز تو دودھ پیے گا۔ کہاں جنگ جمل میں گئے اور وہاں شہید ہونے لگے، جب آخری سانس تھی تو کوئی دودھ لے کے آیا تو اللہ ہاتھ میں پکڑا اور کہا میرے آقا آپ نے درد فرمایا۔ میرے آقا نے تو ایک ایک چیز بتا دی، ایک ایک چیز۔ ایک صحابی ہیں حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم کا رحمت کا دریا جوش میں تھا، آقا کریم فرما رہے تھے ربا شافر اکبر جیت مرین لا یوبہ ولا یقسم اللہ لا برا، میرے کچھ امتی ایسے ہوں گے کہ ان کے ہونٹوں سے بات نکلے گی، وہ قسم اٹھائیں گے، حدیث قدسی ہے، وہ قسم اٹھائیں گے، رب کہتا ہے میں اسی وقت پوری کر دوں گا۔ بات کر رہے تھے آقا کہ حضرت کعب سامنے آ جائے، فرمایا یہ کعب انہی میں سے ہے، یہ کعب انہی میں سے ہے۔ جنگ ہو رہی تھی، کافروں کا جو تھا، شامیوں کا، کافروں کا یا عیسائیوں کا جو تھا غلبہ ہو رہا تھا، مسلمان جو تھے وہ پس رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے۔ کسی نے حضرت مالک کو آواز ماری، مالک اللہ کے محبوب نے کہا تھا تو جو کہے گا رب وہی کرے گا، آج مصطفیٰ کریم کی بات کو سچا کر کے دکھا دے، رب کو قسم دے کے دے، تو نے کہا، مصطفیٰ نے کہا تھا جو رب کو قسم دے گا اسی وقت پوری کرے گا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میرے رب تجھے قسم ہے تیری ذات کی، مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں، مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے۔ اسی وقت مسلمان فاتح ہو گئے۔ اب جب دوسرے جا کے دوسرے شہر میں حملہ کیا نا تو پھر معاملہ وہی، پھر کسی نے آواز ماری، کہا لوگوں تم نے صرف ایک بات مصطفیٰ کی سنی تھی کہ جب قسم دے گا تو رب پوری کر دے گا۔ مصطفیٰ نے یہ بھی کہا تھا یہ اپنی شہادت کی دعا بھی خود کرے گا، تو باری تعالیٰ فتح بھی دے اور مصطفیٰ کی بات کو سچا کر مجھے یہاں شہادت بھی عطا فرما۔ فتح بھی ہو گئی، حضرت کعب کو وہاں شہادت بھی مل گئی۔ حضرت سینا سعد رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، بیمار ہو گئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، بیمار پرسی کے لیے عرض کیا آقا مال و دولت بڑا ہے، میں چاہتا ہوں سارا وقت کی راہ پہ تقسیم کر دوں۔ فرمایا تمہاری مرضی ہے، لیکن اس حالت میں کہ تیرے بچے غربت میں پلیں، کیا بہتر نہیں ہے کہ تیرے بچے جو ہیں وہ دولت مند ہو کے پلیں؟ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ اور تیسرے حصے میں تو جو ہے وہ وصیت کر دے، تیسرے حصے میں وصیت کر، لیکن تو اس بیماری سے مرنے والا نہیں ہے، ابھی تو زندہ رہے گا، بہت سارے لوگ تجھ سے فائدہ حاصل کریں گے اور بہت سارے لوگوں سے تجھے نقصان پہنچے گا، اور اس کے بعد تجھے رب کریم شہادت کی موت عطا فرمائے۔ کل کیا ہوگا کہ صحابی کے ساتھ کیا ہوگا؟ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے،
سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم حدیث میں تو ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک نے، فاروق اعظم یا سیدنا صدیق اکبر نے کہا لگتا ہے کہ اس بیماری سے علی جانبر نہیں ہو سکے گا۔ مصطفیٰ کریم نے کہا نہیں، علی ابھی زندہ رہے گا، علی ابھی زندہ رہے گا، رب کریم اس سے کام لے گا اور علی بستر پہ بہت نہیں ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بدبخت جو ہے وہ علی کی کین پٹی پہ تلوار مارے گا اور علی کی پوری داڑھی جو ہے وہ رنگین ہو جائے گی۔ اور جس صبح سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس رات کے لیے ابھی دنیا نے مقتل علی میں باسند روایت نقل کی کہ باہر نکلے حضرت مولا علی آسمان سے دیکھتے تھے، پھر نظر نیچی کرتے تھے، کہتے ہیں واللہ اللہ کو ضد تو اللہ کا ضبط ہو، اللہ کی قسم نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ وہی رات ہے جو کیا کرے مجھے خبر دے، یہ وہی رات ہے۔ باہر نکلے اور بار بار دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم وہی رات ہے جس کی خبر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دی تھی۔ اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا دنیا میں دو شخص بڑے بدبخت ترین ہیں، ایک وہ شخص کہ جس نے سالہ سال کی اٹھڑی کی کونچے کاٹی تھی، اور ایک وہ شخص جو حضرت مولا علی کی کن پٹی پہ تلوار مارے گا اور ان کی داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ یہ بڑے بدبخت ترین دو شخص۔ ایسا ہی ہوا، اس ظالم نے تلوار ماری، آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی، فرمایا میرے آقا آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا یقین تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد کی تیاری کا حکم دے رہے ہیں، اور ایک صحابیہ اٹھتی ہے اور عرض کرتی ہے آقا میں بھی جہاد پہ جانا چاہتی ہوں، میں بھی شہادت قبول کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا ام نوفل گھر میں بیٹھی ہے، اللہ تجھے شہادت عطا فرما دے گا۔ جب مصطفیٰ نے کہہ دیا، عمر فاروق کہا کرتے تھے کبھی کبھی چلو آج آ کے شہیدہ کی زیارت کر آئیں، آج چلیں چل کے شہیدہ کی زیارت کر آئیں۔ مصطفیٰ نے اس کو شہیدہ کہا ہوا ہے، یہ ہمیں یقین ہے کہ یہ شہید ہوئے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی سمجھتے تھے کہ مصطفیٰ کریم کی زبان سے جو نکلا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ کتنی ہی خبریں جتنے آج میں نے پہلے بھی کیا تھا پچھلی بار کہ لوگ اس کو پشین گوئی کہہ دیتے ہیں، لوگ اس کو علامات قیامت کہہ دیتے ہیں اور بڑے بھگے کے بیان کرتے ہیں، کتابوں میں بھی، ٹی وی میں بھی، ریڈیو میں بھی۔ یہ دیکھو یہ ہو رہا جو کچھ ہو رہا ہے یہ مصطفیٰ نے بتایا تھا۔ ہر مذہب والا، ہر مسلک والا کتابیں بھی لکھ رہا ہے، بیان بھی کر رہا ہے، اور خاص کر یہاں ہمارا میں آ کے جب بڑی بڑی عمارتیں دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں مصطفیٰ نے بتایا۔ یہ بتایا تو کیا یہ غیب نہیں تھا؟ یہ غیب کس کو کہتے ہیں؟ رب کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو قیامت تک ہونے والا ہے اس کی ایک ایک چیز کی تفصیل عطا فرما دی۔ اور آقا ایک ایک صحابی کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا، کہاں فوت ہوگا، کتنی فتوحات حاصل کرے گا۔ کتنے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ مصطفیٰ کریم تو مصطفیٰ ہیں، ان کے غلاموں کا حال دیکھیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں، امام بیہقی نے دلائل نبوہ میں اس روایت کو نقل کیا۔ جنگ صفین سے امام مغلطائی نے کرامات صحابہ نے اس کو نقل کیا کہ حضرت مولا علی واپس آ رہے ہیں، کربلا میں پہنچے تو لوگوں نے دیکھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فرمایا علی کیا ہوا، میرے مومنین کیا ہوا؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں یہاں حسین گرے گا، یہاں گھوڑے بندھے گے، یہاں عباس گرے گا، یہاں قاسم شہید ہوگا۔ یہ مصطفیٰ کریم کے غلاموں کا حال ہے، یہ تو حال ہے خدمت گاروں کا، سردار کا حال ہے۔ کیا مصطفیٰ نے امام حسین کی شادی کی خبر نہیں دی تھی؟ کیا مٹی نہیں دی تھی؟ کربلا کا نام نہیں بتایا تھا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ کل کیا ہوگا، کون کہاں فوت ہوگا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے ہی صحابہ اکرام کو بتا دیا۔ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے
آقا کی بارگاہ میں آئے. آپ نے ارشاد ہے اس شخص کے کچھ اعضاء اس سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے. اس کے کچھ اعضاء اس سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے. جنگ نہاوند میں آپ کا بازو کٹا. آقا نے صرف یہی نہیں فرمایا کہ اس کے پہلے فرمایا اس کے کچھ اعضاء 20 سال اس سے پہلے جنت میں جائیں. 20 سال پہلے نہامد میں بازو کٹا اور 20 سال بعد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہ جمل کے میدان میں شہید ہوئے. اور صحابہ کہتے تھے دیکھو مصطفیٰ نے بتا دیا تھا 20 سال پہلے بازو پہلے جنت میں چلا گیا 1 سال بعد میں جنت میں چلا گیا. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں یہ چیزیں اتنی مشہور تھیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آدمی بیٹھے ہوئے تھے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 کو دیکھ کر فرمایا ان میں سے جو آخری فوت ہوگا وہ جل کے شہید ہوگا. اب جب مولا حضرت ابو ہریرہ نے یہ روایت بیان کی نا تو 8 صحابی فوت ہو چکے ہوں. 10 کے بارے میں بیان کیا 8 صحابی جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں. اب ایک حضرت ابو ہریرہ ہے اور ایک حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے محبوب نے کہا تھا کہ ان 10 میں سے آخری جو شہید ہوگا وہ آگ سے شہید ہوگا. 10 آدمی شہید ہوگا اور آخری آدمی یا میں ہوں یا جو ہے وہ سامورہ ہے. اللہ کی قسم اب میں یہ نہیں جانتا کہ آخری میں ہوں یا سامورہ ہے. تو حدیث میں آیا کہ اس کے بعد حضرت سینا ابو ہریرہ فوت ہو گئے اور صرف حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے. اور سارے لوگوں کو بتایا کرتے تھے مصطفیٰ نے بتایا ہے میں آگ میں جل کے شہید ہوں. بخار آیا اور اتنا سخت بخار ہوا کہ جتنی آگ جلاتے ان کو اتنی سردی لگتی. انہوں نے کہا بہت ساری لکڑیاں لاؤ اور آگ جلاؤ مجھے سخت سردی لگ رہی ہے. اتنی لکڑیاں جلائی گئی کہ وہ ان میں بیٹھے ہوئے پھر بھی کانپ رہے ہیں. اور لکڑیاں جب جل رہی تھی تو آگ بڑھی اور حضرت سامورہ بھی جل کر شہید ہو گئے. ایک صحابی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم میں ایک نوجوان تھا بڑا نمازی بڑا مجاہد اور بہت زیادہ عبادت گزار. ہمیں رشک آتا تھا اس پہ. ہم 10 آدمی بیٹھے ہوئے تھے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک نمازیں تو بہت پڑھتا ہے لیکن نفاق کی موت مرے گا. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم ایک ایک کو جانتے ہیں ایک ایک کو. کیا ہے اس کی اولاد میں کیا ہوگا اس کی آگے پیچھے کیا ہوگا ایک ایک چیز کو قیامت تک کیا ہوگا اس کو ہی جانتے. حتیٰ کہ ابن ابو یعلا نے اس روایت کو نقل کیا. امام طبرانی نے موجم کبیر میں نقل کیا. کئی بار یہ جب منافقین کا ذکر ہوتا ہے تو اس حدیث کو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ آئے صحابہ اکرام ایک نوجوان کی تعریف کرنے لگے آقا بڑا ہی نیک ہے بڑا نمازی ہے بڑا مجاہد ہے. میرے آقا نے کہا میں نہیں جانتا. اللہ اکبر. مدینے میں رہتا ہے نمازیں پیچھے پڑھتا ہے نفلوں پہ نفل پڑھتا ہے روزوں پہ روزے رکھتا ہے اور مصطفیٰ کریم کہہ رہے میں نہیں جانتا. پھر صحابہ بتا آقا ایسا ہے ایسا. فرمایا نہیں میں نہیں جانتا. باتیں ہو رہی تھی کہ وہ نوجوان آ گیا. عرض کی آقا یہی اسی کے بارے میں تو ہم کہہ رہے تھے. اچھا یہ اس کے ماتھے پہ شیطان آ گیا. جب قریب آیا تو میرے آقا نے ارشاد وہی ہو تم جس کے دل میں خیال آیا تھا کہ مدینے میں مجھ سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہے. دل میں خیال آیا تھا تو ابھی یہی سوچ رہا تھا. اس نے کہا تو کیا اس میں کوئی شک ہے کیا اس میں کوئی شک ہے مجھ سے زیادہ نیک کون ہے. یہ بات کر کے چلا گیا. نمازوں پہ ناز تھا. مصطفیٰ کی بار کو چھوڑ کے نماز پڑھے گا تو کیا حاصل ہوگا. نفلوں پہ ناز تھا نفل پڑھ لیں. نبی کی معرفت کا کیا ہے.
چلا گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ وہ شیطان اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو میری امت فرقوں سے بچ جائے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا آقا میں قتل کروں؟ فرمایا جاؤ۔ گئے مسجد میں تو جا کے دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے، قیام میں ہے۔ کہا میرے آقا نے ارشاد فرمایا نمازی کو قتل کرنا منع ہے۔ واپس آ گئے۔ ابو بکر کیا ہوا؟ آقا وہ تو قیام میں تھا اور آپ نے فرمایا قیام کرنے والے کو قتل نہیں کرنا۔ ہاں کون قتل کرے گا؟ فاروق اعظم نے عرض کیا آقا میں قتل کروں۔ حدیث کی 6-7 کتابوں میں یہ حدیث مروی ہے۔ وہ گئے تو سجدے میں تھا، دوسری حدیث ذہن میں آ گئی کہ میرے آقا نے سجدہ گزار کو تو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ واپس آ گیا۔ کیا ہوا؟ آقا وہ تو سجدے میں تھا۔ پھر مولا علی نے عرض کیا آقا میں قتل کروں؟ اگر تو نے پا لیا تو تو کر دے۔ اس کا مطلب پتا تھا ابو بکر نہیں کرے گا رضی اللہ تعالیٰ، پتا تھا عمر فاروق جائے گا لیکن کر نہیں پائے گا۔ علی اگر تو نے پا لیا تو قتل کر دے گا۔ مولا علی گئے تو مسجد سے جا چکا تھا، واپس آئے تو مولا علی سے پوچھا میرے آقا نے علی کیا ہوا؟ آقا وہ تو جا چکا تھا۔ ہاں علی اگر آج یہ قتل ہو جاتا تو میری امت فرقوں اور فطروں سے بچ جاتی۔ اس کا مطلب ہے فرقے جس سے آقا ڈرتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہی جو یہ سمجھتے ہیں کہ آقا کی ضرورت نہیں ہے، نمازوں کی ضرورت ہے۔ نبی کیا کرے گا؟ نبی سے کیا ملے گا؟ نیکی نمازوں میں ہے، نیکی روزے میں ہے، نیکی حج میں ہے، نہ میں کیا ملے گا؟ وہ نمازیں اچھی ہیں، ان کے سوا چارہ نہیں ہے، پر نماز وہی ہے جو مصطفیٰ کا جیرا دین کے پڑھی سلو کما رائے تمونی اصلی۔ لوگوں نماز پڑھو پر کیسے پڑھو؟ مجھے دیکھتے جاؤ نماز کو پڑھتے جاؤ۔ کتنی ہی حدیثیں ہیں، ایک ایک صحابی کا اگر ذکر کیا جائے بے شمار صحابہ کرام جن کے بارے میں مصطفیٰ نے جگہ تک حتیٰ کہ ایک صحابی کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ تو فلسطین میں ہوگا، فوت ہوگا اور رم اللہ شہر میں تو دفن کیا جائے گا۔ ایک ایک چیز کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعیشہ حمیدن، تو زندہ رہے گا اچھے طریقے سے، وتموت وحیدن، اور تو مرے گا اکیلا۔ اور ابو ذر تو قیامت میں بھی اکیلا ہی آئے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی آپ کو پتہ ہے نا، فقر بڑا مشہور ہے۔ یہ صحابہ سے اختلاف کرتے کہتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی پہ زکات فرض ہو جائے، مومن پہ زکات فرض ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو یہ سخت اختلاف تھا، صحابہ سے لڑتے تھے کہ تو زکات دیتا ہے، تیرے پاس اتنی دولت اکٹھی ہو گئی۔ تو جب ہم نے پوچھا رب کریم سے، مصطفیٰ کریم سے کہ خرچ کیا کریں، تو رب کریم نے کہا کہ نہیں لگتا جو کچھ خرچہ کرو سب تقسیم کر دو۔ تو نبی کے صحابی ہو کے نکاتے رہتے ہو، اتنا کچھ اکٹھا کر لیتے ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سینہ عثمان غنی کو لکھا کہ ابو ذر غفاری نے یہاں کتنا پیدا کر دیا، ہر ایک سے لڑتے ہیں، ہر اس کو مدینے میں بھیج دو۔ مدینے میں آ گیا، مدینے میں بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا ابو ذر نبی کریم کے صحابہ تجھ سے تنگ ہیں، تنگ ہیں تو میں باہر نکل جاتا ہوں۔ اکیلے نے جا کے ایک جگہ خیمہ لگا لیا، وہیں آپ فوت ہوئے۔ جب فوت ہوئے تو کفن بھی نہیں تھا، فوت ہوئے جنازہ پڑھنے والا بھی نہیں تھا۔ ایک ابو ذر اور ایک ان کی زوجہ محترمہ، رات پڑ گئی، کون قبر کھودے، کون جنازہ پڑھائے؟ نبی کا صحابی ہے، دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے، آپ کی زوجہ محترمہ نے خیمے سے 4 پائی گھسیٹی اور راستے میں رکھ دی۔ قافلہ قریب آیا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا مصطفیٰ کے صحابی فوت ہو گئے ہیں۔ کہا کون؟ کہا ابو ذر۔ اللہ اکبر! قافلے کے سردار تھے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ صدق یا رسول اللہ، صدق یا رسول اللہ۔ آقا آپ نے سچ فرمایا تھا کہ تو اکیلا فوت ہوگا، اور آپ کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم
مصطفیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ابو ذر تو اکیلا فوت ہوگا اور وہ صورت ہے کہ دنیا میں بہترین لوگ ہیں وہ آگے تیرا جنازہ پڑھائیں گے۔ میرے آقا نے ایک ایک چیز بیان کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنت البقیع کے باہر ایک جگہ تھی حش کوکب، یہاں لوگ گندگی پھینکتے تھے، کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے اور اس جگہ سے نفرت کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی چلتے چلتے گئے، حش کوکب کے گئے تو کہنے لگے لوگ اس جگہ سے نفرت کرتے ہیں، اللہ ایک بندے کو یہاں دفن کرائے گا، لوگ اس جگہ کو پیار کریں گے، اور وہی جگہ ہے جہاں عثمان غنی کی قبر ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا اور عثمان غنی کو فرمایا تھا عثمان تجھے اللہ چادر پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، اتارنا نہیں ہے، اور تیری جب شہادت ہوگی تو میں تجھے لینے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اثر کو شہید ہوئے، اس وقت ایک صحابی گئے تو کہا عثمان غنی نے یہ کھڑکی دیکھو، کہا ہاں، کہا بھی تھوڑی دیر پہلے میرے مصطفیٰ جنید تشریف لائے اور مجھے آ کے کہا تھا عثمان کیا چاہتا ہے؟ چاہتا ہے تو یہ چلے جائیں جو تیرے دشمن ہیں، اور اگر تو چاہتا ہے تو آج کا روزہ ہمارے ہاں آ کے استعمال نہیں کرتا۔ آقا اتنے دن ہو گئے ہیں، فرمایا اچھا پانی پی لے، پانی میں پلاتا ہوں، مصطفیٰ پلائیں تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہی ہے نا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا دیتا روزے رکھے جن کو یوم افطار کہا جاتا ہے، صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیے، صحابہ کمزور ہو گئے۔ مصطفیٰ کریم نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ عرض کی آقا آپ کو دیکھا آپ دن رات کے روزے رکھتے ہیں، آپ نے بھی شروع کر دیے۔ فرمایا تم نہ رکھو، ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی ویسقینی، میری راتیں رب کے حضور گزرتی ہیں، مجھے کھلاتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے، تو رب کھلائے اور پلائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عثمان غنی کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے ایک ایک بال میں مصطفیٰ کریم کے پلائے پانی کی ٹھنڈک محسوس ہو، اور کیا جگہ ہے کہ آج شام روزہ تو ہمارے یہاں افطار کرے گا، میں تو دیکھ رہا ہوں مصطفیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی صحابی ہیں، ان کو زخم لگ گیا، تیر لگ گیا، اور تیر لے کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ گئے، کہا آقا تیر نکال دیجئے۔ فرمایا تیر نکالوں تھوڑا سا پھل رہنے دوں تاکہ قیامت کے روز تیری شہادت کی گواہی دے دوں۔ ایک حدیث دو حدیث ہیں، ایک میں نے پہلے پڑھی تھی، ایک میں نے آج اسی کو دوبارہ دیکھتے ہوئے علامہ سیوطی نے اس کو سائنس میں نقل کیا۔ جو پہلے پڑھی اس میں لفظ یہ تھے کہ اس نے کہا آقا تیر بھی نکالیے، پھل بھی نکالیے، اور قیامت کے روز شہادت کی گواہی بھی دے دی۔ اور اس میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ آقا تیر نکالیے، پھل رہنے دیجئے، قیامت کے روز گواہی دیں گے۔ فرمایا ہاں تو شہید بہت ہوگا، تیر نکل گیا، زخم ختم ہو گیا، کئی سال کے بعد وہی تیر کا زخم جو ہے دوبارہ پھٹا اور اسی زخم سے آپ شہید ہو گئے۔ آقا ایک ایک چیز ہر صحابی کے بارے میں ایک ایک چیز بتا کے گئے۔ کتنے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اس جنگ ہو رہی ہے اور یہ صحابی کہتے ہیں مجھے آگے پہنچا دو، اور اوپر تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ کہا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ میں شہید نہیں ہوں گا، لہذا مجھے تیروں میں بھی جانے دو، میں اپنے گھر میں چارپائی سے بیٹھ ہوں گا، یہاں مجھے کوئی تیر نقصان نہیں پہنچا۔ تو ایک ایک چیز میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی ہوئی ہے، اور صحابہ جانتے ہیں کہاں بہت ہوں گے، کیسے بہت ہوں گے،
اور کیسی شہادت ملے گی یا وفات ہوگی، صحابہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، غیر اس کو اپنے مقصد کے لیے بڑا پیش کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ سے سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے ہیں۔ آرام فرماتے فرماتے میرے آقا اٹھے اور مسکرائے، تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آقا مسکرانے کا سبب؟ فرمایا افضل جیش یغدون فی البحر قد اوجبوا، وہ پہلا گروہ جو میری امت کا سمندر میں جہاد کرے گا سب کے ساتھ جنت والے ہو گئے۔ عرض کی آقا مجھے بھی ان میں کر دے، آقا مجھے بھی ان میں کر دے۔ فرمایا آنسی میں جا تو بھی ہوئی۔ پھر آرام فرمانے لگے، پھر جب آنکھ کھلی پھر مسکرائے، پھر ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آقا مسکرانے کا سبب ہے اول جیش یغدون فی مدینۃ کیسر غفر لہ، وہ میری امت کا پہلا گروہ جو مدینہ کیسر کو فتح کرے یا اس پہ حملہ کرے جہاد کرے گا ان کے گناہ معاف ہو گئے۔ عرض کیا آقا مجھے بھی ان میں کر دیجئے۔ فرمایا تو ان میں نہیں۔ اب جب سمندر میں جہاد ہو رہا تھا افریقہ میں تو حضرت ام حرام ان میں موجود تھی۔ جب سمندر سے باہر نکلے گھوڑے میں بیٹھی تو گھوڑا ڈر گیا، بھاگا، سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ گری، وہی شہید ہوئی۔ جو بھی اس حدیث کو لکھتا ہے ہر سارے اس حدیث کی شرح میں لکھتا ہے کہ جیسے مصطفیٰ نے کہا ویسے ہی ہوا، اور آج بھی ان کی قبر وہاں موجود ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کے سبب سے رب سے بارش کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث تو واضح مصطفیٰ کریم کے علم غیب میں تھی، واضح علم غیب میں تھی، لیکن انہوں نے اس سے کیا نکالا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد ہے جو مدینہ کیسر پہ حملہ کرے گا وہ جنتی ہوگا، یزید اس میں شامل تھا لہذا وہ جنتی۔ ارے ظالم تو علم غیب مانتا نہیں، یزید کو جنتی کیسے مان رہا ہے؟ پہلے ماننا کہ مصطفیٰ کریم ایک ایک کو دیکھ رہے تھے، لیکن مصطفیٰ کریم نے اس کے لیے جنت کا لفظ نہیں بولا، غفر لہ، صرف یہ بولا اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ اگر یزید شامل تھا تو پہلے گناہ معاف ہو گئے، یہ ساری خباثیں بعد کی ہیں۔ اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے وہ بیان کرو۔ ہوتا کیا ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے مصطفیٰ کریم علم غیب جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کون کہاں اور کیسے فوت ہوگا، ایک ایک کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب یہ کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ آج تو اس مسئلے پہ خیر ڈسکس ہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا کریں، آج تو سائنسدان بتا رہے ہیں، ڈاکٹر بتا رہے ہیں، 2-4 مہینے کے بعد بتا رہے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا، بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے، سب بتا رہے ہیں، لیکن اس پہ اعتراض نہیں ہے، اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے، بچی ہے یا بچہ ہے۔ مصطفیٰ کریم پہ اعتراض ہے، تو نے سائنسدانوں کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھا۔ مصطفیٰ کریم کہتے نہیں کہ یہ تو مشین سے رہے، مشین کو جاتا ہے، مشین بھی تو بندے کی بنائی ہوئی ہے نا، بندے کی بنائی بے جان چیز جانتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، مصطفیٰ نہیں جانتے۔ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے جود یوں ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے۔ مصطفیٰ کریم کے علم پہ اعتراض ہے، کے علم پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ قرآن کریم میں کتنے واقعات ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا رب نے پہلے بتا دیا ہوا ہے۔ اب بتائیے کہ جب حضرت جبرائیل امین حضرت مریم کے پاس آئے، انی رسول رب کے لہٰذا لا کے غلامن زکیہ، میں تیرے رب کا رسول ہوں، تجھے ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل حضرت مریم کو۔ تو جب حضرت عیسیٰ پیٹ میں آئے تو حضرت مریم کو پتا نہیں تھا بیٹی ہے یا بیٹا ہے؟
رب نے بتایا نہیں تھا؟ بتایا بیٹا ہے۔ تو اگر رب مریم کو پہلے بتاتا ہے تو اعتراض نہیں، تو آمنہ کے لال کو بتایا تو کیا اعتراض؟ اور کچھ فرشتے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے گھر میں آئے تھے اور گھر میں آ کے مہمان بنے، اور جاتے جاتے کیا کہہ گئے کہ اللہ تجھے صاف ایک بیٹا دینے والا۔ حضرت اسحاق کی بشارت دی۔ اب جب حضرت اسحاق ماں کے پیٹ میں آئے تو حضرت ابراہیم کو پتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، اور حضرت زکریا کا واقعہ بھی مشہور قرآن میں ہے، ہنالک دعا زکریا، زکریا نے بڑی دعا مانگی جہاں حضرت مریم کو بے بارے پال ملے، اور دعا کس کی مانگی؟ باری تعالیٰ مجھے ایک بیٹا تھا، اور رب نے کہا جاؤ فرشتوں جا کے بشارت دو، اور صرف بیٹے کی بشارت نہیں دو، نام بھی بتا کے آؤ کہ میں نے یحییٰ تجھے دیا ہے۔ اب جب سیدنا یحییٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں آئے تو پتہ نہیں تھا کہ پیٹ میں کون ہے، بیٹی یا کہ بیٹا ہے۔ اور پچھلے پروگرام میں بھی شاید میں نے عرض کیا ہے، یا کسی اور محفل میں شاید ابن ابی شیبہ نے روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سیدنا زکریا رضی اللہ السلام کی زوجہ محترمہ، یہ دونوں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو حضرت یحییٰ کی والدہ کہتی ہیں حضرت مریم کو، دونوں حاملہ ہیں، حضرت مریم کو کہتی ہیں مریم عجیب بات ہے، جب میں تیرے سامنے آتی ہوں نا، جو میرے پیٹ میں ہے وہ جو تیرے پیٹ میں ہے اس کی طرف منہ کر کے سجدے کرتا ہے۔ اور حضرت مریم کہتی ہیں یہ بھی عجیب بات ہے، جب میں کوئی رب کی عبادت کر رہی ہوتی ہوں یا میں کسی کام میں مصروف ہوتی ہوں، جو میرے پیٹ میں ہے نا وہ رب کی تسبیحیں پڑھ رہا ہوتا ہے، اور جب میں اکیلی ہوتی ہوں تو مجھ سے باتیں کر رہا ہوتا۔ تو یہ نبیوں کی مائیں، رب کریم نے ان کو علم دیا ہے، اور جن جن کو جو علم ملا وہ سارے کا سارا ملا کر کے کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کی چچی جان، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، جنہوں نے نبی کریم کو پالا بھی تھا، اور مصطفیٰ کریم کہا کرتے تھے اللہم ہذ امی بعد امی، باری تعالیٰ یہ میری ماں ہے ماں کے بعد۔ حالانکہ بڑی نہیں تھی، لیکن چونکہ اس میں چاچی تھی اور بڑا اچھی پرورش کرتی تھی، حالانکہ عمر میں شاید چھوٹی ہی ہوں گی لیکن خدمت کی تھی نا۔ ایک دن گزر رہی ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چچی ادھر آؤ، آئیں، کہا تیرے پیٹ میں بیٹا ہے، جب پیدا ہونا تو میرے پاس لانا۔ اللہ اکبر۔ ماں کہہ رہی آقا نہیں مجھے تو حمل ہی نہیں ہے، ماں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور مصطفیٰ کریم کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں یہ بیٹا ہے، جب پیدا ہونا تو میرے پاس لے کے آنا۔ حضرت عباس پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، ماں نے اٹھایا آقا آپ کے حکم کے مطابق حضرت کریم نے بیٹا دیا ہے، اور آپ نے فرمایا تھا میرے پاس لانا۔ مصطفیٰ کریم نے اس کو صحنت دی، گٹھی دی، گڑتی دی، اور کیا کہا اذهبی بأبی الخلفاء، چچی اس خلیفوں کے باپ کو لے جا۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ جانتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کی سنن میں کیا ہے۔ جب حضرت ام فضل گھر کہیں جا کے حضرت عباس کو کہا کہ میرے آقا نے اس کو خلیفوں کا باپ کہا ہے، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دور کیا ہے، آقا آپ نے میرے بیٹے کو خلیفوں کا باپ کہا، فرمایا ہاں اس کی اولاد سے سجا ہوگا، اس کی اولاد سے مہدی ہوگا، اور یہ جتنے بنی عباس کے خلفاء سب حضرت سنا۔ ایک ایک کا نام مصطفیٰ نے بتایا، ایک ایک کا نام، اور میرے آقا تو ان کی تو شان ہی بڑی بلند کہ کیا کیا ذکر کیا جائے۔ حضرت میں فضل ہی کہتے ہیں آقا بڑی پریشان ہوئی، بڑی گھبرائی ہوئی، کسی کیا ہوا تھا، میں نے بڑا عظیم ساز خواب دیکھ لیا،
میں ڈر رہی ہوں. میرے آقا نے بولا کیا ہوا؟ آقا رات کو میں نے دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آ گیا. میرے آقا مسکرائے، فرمایا ام الفضل میری چچی یہ پریشانی والی حال تھوڑی ہے، یہ تو بڑی اچھی حال ہے. آقا یہ کیسے؟ فرمایا میری فاطمہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، وہ تیری جھولی میں آئے گا، وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پرورش ام فضل رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی، کیونکہ ایک سال کے بعد امام حسن کے 1 سال کے بعد امام حسین پیدا ہو گئے. اور سیدہ فاطمہ تو زہرا کس کی پرورش کرے؟ حضرت حسین کو سنبھالے یا حضرت حسن کو سنبھال لے؟ تو مصطفیٰ نے کہا علیہ الصلوۃ تو پھر اے فاطمہ تو حسن کی پرورش کر اور ام فضل حسین کی پرورش کر. سبحان، یہ تو میرے آقا تو آقا ہے. مسند امام حاکم ہے، حدیث صحیح ہے، کہتے ہیں امام حاکم ہذا حدیث صحیح علی شرط شیخین ولم یخرجہ، یہ حدیث امام بخاری اور مسلم کی سند اور شرط پہ صحیح ہے، لیکن اس کا اس نے اخراج نہیں کیا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں باہر نکلے تھے، ایک عرابی آیا اور گزرنے لگا، صحابہ نے کہا ادھر آؤ مصطفیٰ کریم کو سلام رکھ کرو. انہوں نے کہا آپ فیکم رسول اللہ، کیا تم میں اللہ کا رسول بھی کو ہے؟ ہاں یہ بیٹھے ہے. کہا میں تو تب مانوں گا، مجھے پہلے یہ بتاؤ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. میں رسول تب مانوں گا، مجھے یہ بتاؤ. مصطفیٰ نے بولے حضرت سلمان بن سلامہ بن وقت رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے بچے تھے، کھڑے ہو گئے، کہا میرے محبوب سے کیا پوچھتے؟ مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں. چھوٹا سا بچہ وہ کہہ رہے ارے میرے آقا سے کیا سوال کرتے ہو؟ مجھ سے پوچھو، تمہیں میں بتاتا ہوں تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. سلمہ بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ بن سلامہ بن بخش کہنے لگے ارے ظالم تو نے ابھی اس اونٹنی سے چند دن پہلے بدفعلی کی. مسافر نے کہا سلمہ خاموش، ایسی باتیں نہیں کرتے. جب میرے آقا غلاموں کو منع کر رہے ہیں، میرے آقا نہ بولتے ایسا، وہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے آئے گی، وہ عیب ظاہر کرنے نہیں آئے. اور آقا نہ بولتے تو قیامت تک لوگ مصطفیٰ کے علم پر اعتراض کرتے. اگر علم ہوتا تو نبی بولتے. مصطفیٰ کریم کے غلام نے اسی لیے بولتے بتا دیا، لوگ شعور کی بات ہے، آقا تو نہیں بولیں گے. آقا کے علم پر اعتراض نہ کرنا. میں تمہیں بتاتا ہوں میں غلاموں کا غلام ہوں، جب میں جانتا ہوں پیٹ میں کیا ہے تو آقا کے علم کا کیا ہے. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ تو حال ہے خدمت گاروں کا سردار کا. ارے جن کے غلاموں کا یہ حال ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ان کے بڑوں کا کیا حال ہوگا، اور ان بڑوں کے آقا کا کیا حال ہوگا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری چیزیں، اور مسلم کی روایت شاید میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بیمار تھا، آپ تشریف لے گئے کسی سفر میں. اللہ اکبر کیا دور تھا، کیا عورتیں تھیں. آج عورتوں کو دیکھیے خامند کی شکایتیں ختم ہی نہیں ہوتی. اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا بیمار ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سفر پہ چلے گئے، مسلم شریف میں ہے. واپس آئے، جس رات واپس آئے اسی رات ان کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے بیٹا فوت ہو گیا. کیسی عورت ہے، بیٹا فوت ہو جائے، ماں کی حالت اللہ اکبر. سوچنے لگی اتنے دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد خامد آ رہا ہے، پتہ نہیں خبر کیسے کیسے گزرا ہوگا. آتے ہی میں اس کو بتا دوں بیٹا فوت ہو گیا ہے، میں خامد کو کیسے بتاؤں، میرا خامد پریشان ہو جائے گا. بیٹے کی میت پہ کپڑا ڈال دیا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے آئے، رات کو آگے پوچھا بیٹے کی کیا حالت ہے؟ فرمایا ساری تکلیفیں ختم ہو گئیں، اب کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ نے سوچا اس کا مطلب تندرست ہے، آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے. اللہ اکبر. اس ماں نے جس کا بیٹا بہت ہو گیا اس نے ہار سنگھار کیا، خامد کے لیے تیاری کی. خامد نے رات گزاری، اور رات جب صبح ہوئی تو حضرت ام سلیم کہتے ہیں ابو طلحہ مجھے ایک مسئلہ تو بتاؤ.
اگر تمہیں کوئی امانت دے اور چند دنوں مہینوں کے بعد وہ امانت مانگنے آئے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا اس کی امانت خوش دلی سے واپس کرنی چاہیے۔ کہا امانت واپس کرتے ہوئے تکلیف تو نہیں ہوتی؟ کہا نہیں ہونی چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ اس کی امانت واپس لے رہا ہوں۔ ہاں، رب کریم نے وہ جو ہمیں بیٹے کی صورت میں امانت دی تھی وہ رب کریم رات کو ہم سے دے دے۔ ارے ابو طلحہ پریشان ہو گئے، ارے اللہ کی بندی تو نے کیا کیا؟ اسی پریشانی کی حالت میں دوڑے اور محبوب کریم کی بارگاہ میں گئے، عرض کی آقا ایسے ایسے معاملہ ہو گیا، آقا اولاد کو بیٹا ہو گیا اور ام سلیم نے مجھے بتایا نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے کہا ابو طلحہ تیری بیوی بڑی نیک ہے، جا آج کی رات میں اللہ تجھے برکت دے، تجھے اللہ بیٹا عطا فرما دے، اور پھر وہی بیٹا رب کریم نے عطا فرما دے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں کے پیٹوں میں کیا ہے؟ اور یہ دیکھیے صدیوں بعد حضرت امام مہدی آئیں گے نا، صدیوں بعد آئیں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں، وہ غاروں میں چھپے ہوئے ہیں، ہمارا عقیدہ ایسا نہیں، پیدا ہوں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ فاطمہ کی اولاد سے ہو۔ تو کیسا صدیوں تک ایک ایک چیز بتا دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے ہی صحابہ کو یہ بتایا، اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، بلکہ کتنے ہی علامہ روز جان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے علم پہ کیا، ہم نے خود اتنے اولیاء اللہ دیکھے ہیں جو یہ بتا دیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ بلکہ ایک روایت تو نہیں، حقائق ہے، لیکن ہے بڑی مزیدار۔ یہ کتاب میں نے پڑھی ہے، اس کو بطور حدیث نہیں میں پیش کر رہا۔ ایک آدمی غوث اعظم کی بارگاہ میں آ گیا اور آگے کہا اتنے سال ہو گئے اولاد نہیں ہوتی، کوئی رب کی بارگاہ میں دعا کریں اولاد ہو جائے۔ تھوڑی دیر غوث اعظم ملاقات میں گئے اور کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، اولاد تیرے گھر میں پیدا نہیں ہوگی۔ فرمایا پیدا ہونی ہوتی تو کسی اور کی بارگاہ میں جاتا، اور قسمت میں ہوتی تو کسی اور کی بارگاہ میں جاتا، قسمت میں نہیں ہے تو تبھی تو آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اچھا یہ بات ہے، آؤ میری کمر سے کمر ملاؤ۔ کمر سے کمر ملائی، چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں اللہ نے بیٹا پیدا کیا، اور وہ بیٹا وہ تھا جو غوث اعظم نے اپنی سلب سے اس کی سلب میں دی، اور اسی کو دنیا آج ابن عربی پکارتی ہے، وہ جو تصوف کا بادشاہ، وہ صوفیاء کا سرکار علامہ ابن عربی صاحب فتوح المکیہ، فتوحات مکیہ، وہی اتنا بڑا صوفی کیسے ہو گیا ایک عام آدمی کے گھر میں؟ تو علماء نے یہی لکھا، علامہ عبد الجلیل افغانی نے، پشاوری نے یہی لکھا، فرمایا وہ اصل میں بیٹا غوث اعظم کا تھا، لیکن اپنی سلب سے اس کی سلب میں۔ تو اس لیے اولیاء اکرام کو رب کریم نے یہ علم عطا فرمایا ہے، اور پہلے نام بھی عطا کر دیتے ہیں۔ مصطفیٰ بھی نام عطا کرتے تھے، مولا علی کو کہا سید اللہ کا غلامن، علی اب بیٹا تیرے گھر میں پیدا ہوگا، جا میں نے اس کو اپنا نام بھی دے دیا، کنیت دے دیا۔ نام منع ہے نا، مصطفیٰ کریم نے کہا کہ میرا نام رکھو تو کنیت نہ رکھو، اگر میری کنیت رکھو تو میرا نام نہ رکھو، اگر نام محمد رکھتے تو ابو القاسم نہ کہنا، اور ابو القاسم کہتے ہو تو محمد نہ کہنا، دونوں منع، ایک رکھو، یا کنیت رکھو یا نام رکھو۔ اور مصطفیٰ کریم نے مولا علی کو فرما دیا جا میں نے محمد بن حنفیہ کے لیے نام ہی پہلے دے دیا۔ یہ جو نام محمد بن حنفیہ ہے نا، اس کا نام بھی مصطفیٰ نے رکھ دیا، فرمایا علی جا تیرے بیٹے کو میں نے اپنا نام بھی دے دیا ہے اور اپنی کنیت بھی دے دی۔
تو ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کے اور واقعات اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے بقیہ واقعات انشاءاللہ العزیز اللہ جل مجدہ کریم نے توفیق عطا فرمائی تو آئندہ پروگرام میں یہیں سے شروع کریں گے۔ دعا کریں اللہ جل مجدہ کریم زندہ رکھے تو مسلک حق اہل سنت و جماعت، مارے تو مسلک حق اہل سنت و جماعت، اور اٹھائے تو مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ اور اسی دعا پہ ہمیشہ کی طرح میں اجازت چاہوں گا کہ میں وہ سنی ہوں جمیلے آخری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علیہ